ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوسری مرتبہ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے آگے کتھے میرا یار انہوں کٹو جیل تو باہر۔ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یس دیر از اے چانس۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اٹھتے ساتھ ہی جو ہے نا وہ پہلا فون اڈیالہ جیل کرے گا، دوسرا فون احسن اقبال کو کرے گا اور وہ کہے گا کہ اوے احسن اقبال آپ کا تو موئے موئے ہو گیا۔ آئی ول سے دس کہ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یس دیر از اے چانس، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں، یس دیر از اے چانس، لیکن اس کے لیے چند افس اور بٹس جو ہیں ان کو، یہ بٹ BUT والا ہے، افس اینڈ بٹس جو ہیں اس کو پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد خان صاحب کی رہائی میں تھوڑی دیر میں کروا دیتا ہوں، لیکن آپ ذرا اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ بہت سی چیزیں عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ ان کے کچھ ذاتی قسم کے جو ان کے سکینڈلز ہیں ماضی کے خواتین کے حوالے سے، وہ بہت رہے ہیں۔ انہوں نے قانونی معاملات کا بھی سامنا کیا، خاص طور پہ پچھلے الیکشنز کے اندر جو ان کے سپورٹروں کی جانب سے جو کچھ کیا گیا تھا الیکشن ہارنے کے بعد، واشنگٹن کے اندر جو کچھ کیا گیا تھا اس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت تنقید ہوتی رہی، کئی کیسز کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بزنسز کو بھی جو ہے انویسٹیگیٹ کیا گیا، ٹیکسیشنز کے حوالے سے بھی انویسٹیگیٹ کیا گیا، اپنی باتوں کے اوپر یو ٹرن لینے کے حوالے سے بھی جو ہے بہت سے ان کے اوپر الزامات لگے۔ لیکن جو پلس پوائنٹ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، جس کی وجہ سے میرا خیال میں لوگوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا، وہ یہ تھا کہ ایک تو آبویسلی ہی از اے بزنس مین، ان کا اکانومی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور بزنس مین جو ہوتا ہے وہ کم از کم جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے، زیادہ تر، میں سب کی بات تو نہیں کروں گا لیکن زیادہ تر جو ہے اس کے دماغ میں کیلکولیٹر ضرور چل رہا ہوتا ہے، اور ایک پروفٹ اور لاس کی کیلکولیشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ تو اکانومی کے حوالے سے میں ابھی آج سے تقریباً جب 1.5 مہینہ 2 مہینے پہلے جب امریکہ گیا تھا تو وہاں پہ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں ان کا اکانومی کے حوالے سے بڑا سویر کنسرن ہے کہ اکانومی اس طرح پرفارم نہیں کر رہی جس طرح اسے کرنا چاہیے تھا۔ ایک زمانے میں مطلب آج سے چند سال پہلے تک جس طرح جو ایک بوم آیا تھا اکانومی کے اندر، وہ بائیڈن کے انڈر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو لوگوں کو اس لیے بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے جو بہت امیدیں ہیں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اور اکانومی کو وہ کر دکھائیں گے جو اس سے پہلے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب آ جائیں ذرا کچھ پاکستانی پرسپیکٹیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں اوپنلی بالکل انہوں نے کھل کھلا کے یہ بات کہی کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں تسی سپورٹ کرو، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا نا تو بس ستے خیر ہے نا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ساڑھا یار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خان صاحب کو ملا بھی تھا جب وہ اس وقت پریزیڈنٹ تھا، بلکہ اس حد تک بات چلی گئی تھی کہ مطلب کچھ PTI کے فالوورز نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بیگم ہے ان کو بھی خان صاحب بہت پسند ہے، اور انہوں نے تو کہا تھا میں نے نہیں پتا، میں نے سیلفی لینی ہے، تو اس نے بھی وہاں پہ ضد کرنا شروع کر دی تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے بھی پتہ نہیں کوئی خان صاحب سے سیلفی لی تھی، کیونکہ خان صاحب ہینڈسم بہت ہیں۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو بہت امیدیں ہیں کہ بس ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا، انہوں نے ادھر ہی فون کرنا ہے پنڈی دے اڈیالہ جیل دے سپرنٹینڈنٹ نے، انہوں نے کہا چل ہے گیٹ کھول کٹ باہر میرے خان نو۔ تو حقیقت کیا ہے، فیکٹ چیک ذرا تھوڑا سا کر لیتے ہیں، میں بھی کروا دیتا ہوں، میں رہا کرواتا ہوں ابھی خان صاحب کو، لیکن اس میں چند چیزیں ہونا ذرا باقی ہے، تو اس لیے اینڈ تک اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آ کے اپنے اس عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور جا کے وہ جب پہلا دن ہوگا دفتر پہ، تو آپ کے کیا خیال ہے وہاں پہ وہ سامنے فائل پڑی ہوگی جس پہ عمران خان صاحب کی کوئی تصویر لگی ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہ مجھے اس کے اندر بھی ہنسی آتی ہے کہ مطلب امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، امریکی صدر کی طرف دیکھیں کہ اے آئے گا تو اے سارا کچھ سانو کر کے دے گا، مطلب یہ ادھر جنرل آصف منیر کو فون کر دے گا یا یہ شہباز شریف کو فون کرے گا کڈو میرے خان نو باہر، بس بہت ہو گیا، میں اور مزید ظلم نہیں برداشت کرنے دوں گا۔ وہ جو بیرونی مداخلت تھی اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو پیک کر کے سینڈوچ بنا کے بھیج دیں، کسی کو نکال دیں یہاں سے، کیا کرنا ہے؟ اس کو فریج میں رکھ دیں کہ بیرونی مداخلت نامنظور اور امریکی غلامی نامنظور۔ تو یہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جب صدر کا عہدہ اٹھائے گا اور آپ کے مطابق وہ یہاں پہ جب کسی کو فون کرے گا تو وہ یوگینڈا کا صدر ہوگا کہ امریکہ کا صدر ہوگا؟ اور اگر وہ کوئی انٹرونشن کرے گا تب ٹھیک ہے۔ میں ان کے ایک صاحب کو میں دیکھ رہا تھا جو ان کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ ایکچولی تو یہ سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے، اور جڑے پچھلے والے خراب کر کے گئے سن نا تو وہ ٹھیک کرتا پیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے بھائی اگر آپ کو فورن پالیسیز کے بارے میں نہیں پتا، فورن پالیسی کس طرح بنتی ہے، تو پوچھ لیں کسی سے، کوئی آپ کو بتا دے، اور کچھ نہیں تو وہ جرنلسٹ جو فورن افیئرس کو کور کرتے ہیں یا فورن منسٹری کو جا کے کور کرتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جس کو امریکہ فورن پالیسی کے حوالے سے اس کو ایز اے پرنسپل فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چاہے وہاں پہ حکومتیں بدلتی بھی رہیں وہ ویسے کہ ویسے ہی اسے کنٹینیو کرتا ہے۔ 19-20 کا فرق ضرور آ جاتا ہے۔ اچھا اب ظاہری بات آپ کہہ رہے ہوں گے یار سانو آیا تھا 10 خان نو باہر کس طرح کرنا ہے، ظاہری بات آپ یہ پوچھ رہے ہوں گے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کیا ہے۔ دیکھیے
یہاں پہ نا یہ جو معاملات ہوتے ہیں پالیٹکس کے اندر، یہ سارے کے سارے سیلف انٹرسٹ پہ ہوتے ہیں. میں اس کی چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دکھا دیتا ہوں. آپ کو میں ایگزامپل یہاں سے دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں ادھر کیا بات کر رہا ہوں. جنرل باجوہ کے ساتھ خان صاحب کا سیم پیج تھا، ٹھیک ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک پوری اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے ڈسپوزل کے اوپر تھی. وہ کہتے تھے میرے بندے پورے کر کے دو، میں نے یہ فلاں بجٹ پاس کرانا ہے، میں نے بل پاس کرانا ہے. پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے تو لائن میں ہوتی تھی، کہتے جی سر کوئی مسئلہ نہیں، بندے ادھروں چکو ادھروں چکو، سیف ہاؤسز میں بند کرو، گیسٹ ہاؤسوں میں بند کرو، اور ان کو بندے پورے کر کے دیے جاتے تھے. وہ کہتے تھے جناب یہ میرے بندے پنجاب میں کم ہو رہے ہیں، میں نے اپنا چیف منسٹر بنانا ہے جہانگیر ترین کا جہاز. اچھا جہاز جہانگیر ترین کا چلتا تھا، فون کالیں اسٹیبلشمنٹ کی چلتی تھی اور بندے پورے کر دیے جاتے تھے. ٹھیک ہے، سب کچھ سب بالکل ٹھیک چل رہا تھا. لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کو آئیڈیا ہوا نا کہ نہیں یار اسی یہ نہیں چل سکتے، ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، یا ایک کلیش آنا شروع ہوا. فار ایگزامپل ایک بہت بڑا کلیش جو تھا وہ عثمان بزدار کے اوپر تھا. پھر اس کے بعد جنرل فیض کی جو تعیناتی تھی یا بطور ڈی جی آئی سے ان کو ہٹانا تھا، ایک یہ کلیش آ گیا تو صورتحال خراب ہو گئی. اینڈ تھنگس اسٹارٹیڈ گوئنگ فرام بیڈ ٹو ورس. ٹھیک ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ فارمولا بالکل سب سیٹ چل رہا تھا، چیزیں خراب ہو گئی. اچھا اب یہاں پہ جو امریکہ والا وہ جو رول ہے نا کہ جی امریکہ نے حکومت گرائی ہے. امریکہ میں اس وقت بھی میں نے بات کی تھی، امریکہ نے، میں یہ سمجھتا ہوں حکومت گرائی نہیں تھی، لیکن امریکہ کو جب یہ پتہ لگا نا کہ بھائی جان پاکستان میں یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، تو وہ بھی خان صاحب سے کوئی زیادہ خوش نہیں تھا یا خان صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھا. اور یہ ہوتا ہے، یہ بڑی عام سی بات ہے کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، یہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ریموو کر رہے ہیں، کر دو، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا یہ موو آرکسٹریٹ ہوئی تھی وہاں سے؟ اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں سے جو میری بات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں سمجھتے. ایون تو پبلک پوزیشن وہ یہی لیتے ہیں کہ جی امریکہ نے ہٹایا، امریکہ نے ہٹایا. میں یہ ساری باتیں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اگر تو پاکستان اور امریکہ کے آپس کے تعلقات بالکل ٹھیک چلتے رہے، کوئی فرکشن نہیں آ رہی، کہیں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، لیٹس سے افغانستان کا معاملہ ہے یا انڈیا کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہے یا چائنا کے ساتھ ڈیلنگ کا معاملہ ہے، یہ وہ ایسے ایریاز ہیں نا جہاں پہ پاکستان اور امریکہ کی آپس میں جو ہے وہ فرکشن پوائنٹس بن سکتے ہیں یا بنے ہوئے ماضی کے اندر. اگر یہاں پہ یہ چیزیں آتی ہیں نا تو پھر امریکہ اپنا یہ کہہ سکتا ہے کہ یا آپ کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر سکتا ہے کہ جناب ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، دیکھیں خان کو آپ نے اندر کیا ہوا ہے، یہاں پہ لوگوں کو آپ بات نہیں کرنے دیتے. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا امریکہ تبھی بولتا ہے، تبھی ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، تبھی وائلیشنز کی بات کرتا ہے جب اس کے اپنے انٹرسٹ ہرٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے گا مجھے کہ جناب ٹرمپ نے آ گیا، انہوں نے کہا کتنے میرا یار، انہوں کٹو جیل تو باہر، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی، اس طرح نہیں ہوتا. فارن پالیسیز اس طرح نہیں چلتی، اس طرح نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ لوگوں نے بہت ان کو وہاں پہ، میں جانتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو خاص طور پہ امریکہ میں کہا گیا جناب ریپبلکنز کو ووٹ کریں، ٹرمپ کو ووٹ کریں، اور انہوں نے کیے بھی ہوں گے جا کے، لیکن وہ امید سے کیے ہیں، وعدوں سے نہیں کیے. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پوری کیمپین کے اندر، مجھے تو نہیں یاد آتا کہ اس نے خان کے حوالے سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوگی یا کوئی اناؤنسمنٹ کی ہوگی کہ میں جدوں آواں گا تو خان نو کٹاواں گا. مجھے تو ایسا کوئی اس کا نعرہ نہیں یاد. So this is the ground reality. He could get out, but for that to happen بہت سی اور چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. تب شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ خان کو نکلوا لے.